اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قصاص کا مسئلہ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ قتل عمد، کسی کے قتل کا ارادہ کیا ہو اور پھر اس کو قتل کرے جان بوجھ کر، اس میں قصاص ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں، دیت ہے۔ اور اگر وہ رسا میں کوئی معاف کرے، معاف کرنے والا ایک ہو، دو ہو، اور یا پھر اس صورت میں جو معافی نہ دے ان کی تعداد ان سے زیادہ ہو، تو بہرحال قصاص ساقط ہو جاتے ہیں معافی سے، ایک بندے کے معافی سے بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ اور دیت برابر تقسیم ہوگی جیسے وراثت تقسیم ہوتے ہیں ان تمام ورثاء میں۔ اور کہا کہ یہ قتل عمد میں فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ دستور کے مطابق اور ان کی اس احسان کا بدلہ جو معافی دیا ہے آپ اس کو دیت کے طور پر دے دے، ورنہ قتل عمد میں دیت نہیں ہے، دیت تو قتل خطا میں ہے۔ آج کے سبق میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اور یہ بات ہمیں عجیب لگتا ہے اس وجہ سے کہ قصاص میں تو آدمی کو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس میں تمہاری زندگی ہے، حالانکہ اس میں تو موت ہے۔ قصاص میں تو موت ہے اور اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ پورے معاشرے کی طرف سب کے لیے خطاب ہے۔ اور معاشرے میں تو ایک ہی آدمی اگر اسی طرح غلطی کرے اور جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے اور اس کو سب لوگوں کے سامنے قصاصاً قتل کیا جائے، تو باقی سب کے لیے کیا ہوا؟ اس پر ایک خوف اور اسی طرح فضا قائم ہوگی کہ کوئی یہ غلطی نہیں کرے گا کسی کو قتل کرنے کا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں تمہارے لیے اس قصاص میں بھی حیات ہے، کہ دوسرا آدمی یہ غلطی نہیں کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ قتل عمد میں انسان اپنا ہی وجود ختم کرتا ہے، تو اس لیے معاشرہ اسی طرح قاتل بننے سے بچ جائے گا کہ دوبارہ اس میں کوئی قاتل نہیں بنے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس لیے تمہارے لیے اس میں قصاص میں حیات ہے، کہ باقی معاشرے کے لوگوں کو تو حیات مل جائے گا، اس کو زندگی مل جائے گی، اور ان کے لیے یہ عبرت ہے گویا کہ۔ اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو اگر تم سوچو تو اس میں تمہاری زندگی ہے۔ شہر ناپرسا میں یہی ہوتا ہے کہ پھر اگر قاتل کو سزا نہ ہو، وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو قتل کیا کل دوسرے کو قتل کرے گا، پرسوں تیسرے کو قتل کرے گا، اور پھر اسی طرح وہ خوف کی علامت بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہی
اس زمانے میں پھر اس کو ڈان کہتے ہیں کہ یہ پورے ملک کا ڈان ہے، پورے علاقے کا ڈان ہے پورا، کہ یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور اس سے سب لوگ ڈرتے ہیں، اس کو پھر یہ خطاب دیا جاتا ہے۔ اگر قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے اور یا اگر اس کو کوئی معاف کرے اور اس سے پورا دیت اسی طرح جو ہے وہ دیت کے طور پر وہ ادا کرے جرمانہ، تب بھی وہ سوچے گا کہ دوبارہ کسی کو قتل کرو، اتنا بڑا رقم بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور جہاں پر یہ قانون نہ ہو، مفقود ہو، وہاں پھر قاتل کو پذیرائی ملتی ہے جیسے ہمارے ملکوں میں ہے، اور پھر وہ خوف محسوس ہی نہیں کرتا کسی کو قتل کرنے میں، بلکہ وہ دوبارہ اسی طرح ارتکاب کرتے ہیں اس جرم کا۔ تو قرآن کہتے ہیں عقل والو تمہارے لیے اس میں قصاص میں حیات ہے کہ اگر قصاصاً کوئی قتل ہو جاتا ہے تو یہ جرم کا خاتمہ ہوگا اور پھر معاشرہ اس جرم سے پاک ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح قاتل نہیں ملے گا کہ وہ کہ ناجائز طور پر کسی کو قتل کرے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اور یا تم تقوی اختیار کرو اور تم اسی طرح قصاصاً کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لے اور پھر تم آئندہ کے لیے ایسے حرکت سے بالکل دور ہو جائے کہ تم ناجائز کسی کو پھر قتل نہ کر سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تمہارے لیے وصیت کرنا لازم ہے اگر تمہارے پاس مال ہو۔ ان ترک خیرا، مال چھوڑنے والے کے لیے مال کی وصیت لازم ہے۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب میراث کا حکم نہیں آیا تھا، اور جب بعد میں میراث کا حکم آیا تو یہ آیت اس آیت سے منسوخ قرار دیا گیا۔ اب یہ حکم فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، یہاں پر کتبہ ہے کہ تمہارے لیے فرض ہے کہ تم وصیت کرو، اور یہ گویا کہ ہر مسلمان کے لیے وصیت کرنا فرض۔ لیکن جب وراثت کے بارے میں پورا آیت نازل ہوا اور ہر کسی کا حصہ ہی مقرر ہوا کہ مرد کے لیے یہ حصہ، عورت کے لیے یہ حصہ، اور بیوی فوت ہو جائے شوہر کو یہ حصہ، شوہر فوت ہو جائے بیوی کو یہ حصہ، والدین کا سب کا ذکر ہوا، تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوگا۔ معنی اس کا یہ حکم اب فرضیت کا نہیں ہے، وصیت میں فرضیت کا یہ عمل نہیں، لیکن ہر آدمی اب بھی وصیت کے اعتبار سے اپنے مال کے تہائی حصے میں وصیت کر سکتے ہیں، مال کے تہائی حصے میں وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ وصیت بہتر بھی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوتی ہے، اس لیے بھی وصیت کرنا لازم ہے۔ اور امانت رکھی ہو تو پھر تو وصیت اس کے لیے لازم ہے، بلکہ فرض ہے کہ وہ اس کا وصیت لکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہ ہو کہ اس پر 3 راتیں ایسے گزرے کہ اس کا وصیت لکھا ہوا نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنا وصیت لکھتا تھا۔ جب رشتہ داروں کا حق معین نہیں تھا اس وقت یہ وصیت فرض تھی، لیکن جب ورثاء کا حق معلوم ہو گیا اور قرآن کے دوسرے آیت سے اس کا حصہ مقرر ہو گیا
تو پھر یہ وصیت فرض کے درجے میں نہیں. بہرحال اب بھی ایسا وصیت کرنا مسلمان کے لیے سنت کا عمل ہے کہ کوئی اگر اسی طرح وصیت کرے، کیونکہ فرضیت تو ختم ہو گئی، حصہ مقرر ہے. پہلے حصہ مقرر نہیں تھا، پھر حصہ مقرر کیا گیا. بیٹے کو یہ ملے گا، اگر 2 ہو تو پھر اتنا، اگر 3 ہو تو پھر اتنا. یہ قرآن نے حکم دیا ہے. ایک آدمی کے 3 لاکھ روپے ہیں اور مرتے وقت وہ وصیت کرنا چاہے تو 2 لاکھ میں تو نہیں کر سکتے. 2 لاکھ تو ان کے ورثاء کے ہیں. 1/3 حصہ یہ 1 لاکھ ہی بنے گا، کیونکہ اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 لاکھ میں 1 لاکھ روپے ان کے حصے میں آئیں گے. تو یہ 1 لاکھ کا وصیت کر سکتا ہے، اور اس میں اولاد کی اجازت شرط نہیں، یہ خود اپنے مرضی سے وصیت کر سکتے. اور یہ وصیت وہ آدمی چاہے کسی کے لیے بھی کرے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو یہ 1 لاکھ روپے میرے مرنے کے بعد ملے گا، یا میرے یہ 1 لاکھ روپے راستے میں، کنویں میں، یا کسی اسپتال میں، یا کسی خیراتی ادارے میں، یا مسجد میں، یا مدرسے میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. یہ وصیت کر سکتے آدمی اپنے مال کے 1/3 حصے میں، 1/3 حصے میں یہ وصیت کر سکتے. اور یہ اب بھی اجازت ہے آدمی کو اپنے ورثاء سے، اپنے اولاد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، خود ہی 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر 1/3 سے زیادہ میں وصیت کرنا چاہتا ہے، ان کے اوپر قرضہ ہے اور ان کے کچھ معاملات ہیں، تو پھر اپنے اولاد سے اجازت لینا ضروری ہے کہ وہ ورثاء جو جن کا حق ہے اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ یہ تو مرض موت میں وصیت کر رہے اور اس کے بعد اس کو موت آئے گی، تو یہ مال اب ورثاء کا ہے. اب ورثاء اگر اجازت دے کہ ہاں ہمارے باپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ یہ جس طرح وصیت کریں گے ہم اس پر وصیت پر عمل کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے. پھر یہ اپنے پورا مال میں اسی طرح وصیت اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں. یعنی اس میں اولاد کا ہی حق جو خود ہی وہ معاف کرنے والے اور ان کو اجازت دے رہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کریں. یہ تو مرض وفات میں ایسا ہے، ورنہ زندگی میں باپ صاحب اختیار ہے اور ان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے. اس کی مرضی ہے مال پورا ایک بیٹے کو دے دے، سب کو محروم کرے، یا سب کو محروم کرے، صرف وہ اپنا مال خود اپنے زندگی میں خود اس سے فائدہ حاصل کرے. یہ والد کو اجازت ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے یہ عمل، لیکن اجازت ہے اس کو اس بات کی. یہ والد با اختیار ہے. لیکن اگر مرض موت میں آخری وقت میں وصیت کرنا پڑے تو پھر صرف 1/3 مال میں وصیت کر سکتے، 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتے. مال کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، 1 حصہ یہ اب بھی اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے، اس سے یہ وصیت. اور باقی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا مال اتنا ہی ہے کہ اس سے اس کا تجہیز، تکفین اور اسی طرح یہ کام ہو سکتے، تو پھر ورثاء کو نہ ملے، اس سے تجہیز و تکفین کا عمل اس سے کیا جائے. اگر مال زیادہ ہے اور قرآن میں جتنے ورثاء کا ذکر ہے ان وہ ورثاء موجود ہے، تو سب میں جو ہے اپنے اس حصے کے مطابق سب میں تقسیم ہوگا یہ مال. اور بغیر اجازت کے انہوں نے وصیت کی تو وصیت باطل شمار ہوگا. یہ وصیت مرنے کے بعد نافذ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اسی طرح جو ہے یہ سب کے سب خیراتی ادارے میں دے دے، تو نہیں دے سکتے. یہ ورثاء کا حق ہے جو بعد میں ان کے اولاد ہے، یہ انہی میں تقسیم ہوگا. اگر وہ اپنے والد کے احسانات کو دیکھ کر اور اسی طرح جو ہے والد کے اس آخری وصیت کو قبول کرتے ہوئے اپنا مال ہی خیرات کرنا چاہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ تو خود ہی اس کے مالک ہے، اگر وہ دینا چاہے تو پھر دے سکتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا والا یہ آیت اس دوسرے آیت سے جو آگے آیا ہے اس کے بارے میں، وصیت کے بارے، وہ جو وراثت کے بارے میں، تو اس آیت سے یہ منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، آپ کے لیے لازم ہے کہ جب آپ کا کوئی موت کے وقت وہ حاضر ہو، موت کے وقت مانا موت اس کے لیے حاضر ہو گیا،
تو اس کے لیے لازم ہے ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو مال کے لیے، اگر مال ہو تو تب وصیت کرے، مال نہ ہو تو پھر وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، مال ہوگا تو وصیت کرے۔ الوصیہ وصیت، ہاں اگر مال نہ ہو تو پھر ایک وصیت اس کے لیے ویسے بھی لازم ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی کسی کا حق ہے، قرض ہے، تو اپنی اولاد کو کم سے کم اس کا بتا دے کہ یہ پھر ان کے اولاد ان کے حصے کا قرض اتارے، اور بہت برا عمل ہے، اعلان کہ اس پر بھی فرض نہیں ہے یہ کہ پھر وہ اس کا قرض اتارے، لیکن اگر احساناً وہ اتار دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ یہ اولاد انہی کے لیے انہوں نے یہ زندگی گزاری اور ان کے لیے تکلیف اور دکھ اٹھایا۔ ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا، الوصیت وصیت للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، معنی یہ کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے اسی مطابق یہ وصیت لکھ دے، اس سے زیادہ کا وصیت نہ لکھے۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ فرضیت تب تھی جب کہ وہ دوسرا آیت وراثت کا نہیں آیا تھا، جب وراثت کا حکم آیا اور ہر ایک کا حق مقرر ہوا۔ اور یہ کب آیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں، حجۃ الوداع میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، اور سواری پر ہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی بیان کیا۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام، 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہے، 1.25 لاکھ، 1,24,000 صحابہ کرام تقریباً موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم نازل کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی وصیت نہیں، بلکہ ہر حقدار کا حق اللہ نے مقرر کیا، اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اس کے لیے وصیت ضروری نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ حدیث، جو کہ صحیحین نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اب وہ حدیث جو متواتر ہے، یعنی تمام صحابہ نے اس حدیث کو سنا ہے جو کہ اس وقت موجود تھے۔ اب اتنے سارے صحابہ اگر ایک حدیث کو سنے اور اس حدیث کو اتنے صحابہ کے مجمع میں بیان کیا جائے تو تواتر کا ہی درجہ رکھتے، اور ایسے حدیث جو متواتر ہو تو اگر وہ قرآن کے کسی آیت کے مقابل اور اس میں تضاد آ جائے اور اس میں دوسرا آیت بھی موجود ہو تو پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے روح میں اب وصیت تمہارے لیے فرض نہیں ہے، یہ وصیت تمہارے لیے فرض نہیں، کیونکہ وصیت اللہ پاک نے حصے مقرر کیے ہیں ورثہ کا، تو اب وصیت فرض نہیں۔ ہاں اس پر وصیت لازم ہے کہ آدمی مرتا ہے 1/3 حصہ، 1/3 مال کا یہ وصیت کرے، کیونکہ آج کل اولاد بھی ایسا ہے، اگر آپ نے اپنے مال کا وصیت نہیں کیا 1/3 مال کا، تو اولاد تو آپ کے بعد کوئی صدقہ دینے والا ہے نہیں کہ وہ آپ کے پیچھے صدقہ کرے، تو یہ آپ کے مال کا صدقہ ہے۔ مثلا اگر 3 لاکھ روپے ہے تو آپ 1 لاکھ میں وصیت کر سکتے، اگر آپ کے پاس 9 لاکھ روپے ہے تو آپ 3 لاکھ میں وصیت کر سکتے۔ یہ 1/3 حصے میں وصیت اب بھی تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ایسا وصیت کرو، اور وہ وصیت ایسا ہو کہ یہ مال تمہارے مرنے کے بعد غریب میں، نادار میں، فقیر ہے، مسکین ہے، اور یا پھر آپ کے کوئی رشتہ دار ہے جو کہ وہ اسی طرح غربت کی زندگی گزار رہے، آپ اس کے لیے وقف کر سکتے، مدرسے میں، مسجد میں، راستے میں، اور کسی خیراتی ادارے میں آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے۔ تو قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب وصیت کی ہے اور جنہوں نے سنا اس مجلس کے گواہ تھے، اس نے اس میں کوئی تبدیلی کی۔ ایک آدمی نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد میرے ان پیسوں سے کنواں بنائے، اور پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ اس نے تو کنویں کی نصیحت کی تھی لیکن ہمیں تو کنویں کی ضرورت نہیں ہے، راستہ بنا رہے، اور یہ وصیت ان کا تبدیل کر دیا۔ یہ وصیت جو انہوں نے خاص طور پر کسی معین چیز کے لیے کیا تھا، یہ وصیت اس کے بعد ان لوگوں نے جو کہ جنہوں نے وصیت سنا تھا، وہ گواہ تھے موقع کے، انہوں نے تبدیل کر دیا۔ بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ انہوں نے سنا تھا اس میت سے جو کہ ابھی مر چکا ہے، انہوں نے ان کی زندگی میں یہ وصیت خود اپنی کانوں سے سنا تھا اور پھر اس کی تبدیلی کی۔ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کا گناہ اس پر ہے جو تبدیل کرنے والے ہیں، اس کا گناہ اس پر ہے جو تبدیل کرنے والے، یعنی جو حکم تبدیل کر رہے۔ انہوں نے وصیت کس کے لیے کیا تھا اور یہ کس کا نام لے رہے؟ وصیت اگر کسی نواسے کے لیے کیا ہے اور یہ نواسے کی بجائے جو ہے کوئی دوسرا پوتا ہی شمار کر رہے، تو پھر یہ جو تبدیل کرنے والے ہیں یہ ان پر ہے، اور یہ وصیت بھی کر سکتے جو کہ قرآن نے اس کا حصہ مقرر نہیں کیا۔ اگر پوتے کا اسی طرح نواسے کا
اس صورت میں کہ ان کے والد کا انتقال ان کے یعنی پوتے کے دادا سے پہلے ہوا ہے، یعنی اپنے باپ سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو شریعت میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پھر اس پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حق تو قریب کا ہے، اور قریب جو ان کے بقایا بیٹے ہیں ان کو ملے گا۔ اب اگر ایک والد اسی طرح وصیت کرتے کہ میرے مال میں جو تہائی حصہ ہے وہ میرے اس پوتے کو مل جائے، جس کا حصہ اب نہیں ہے کیونکہ اس کا والد تو فوت ہو گیا اور وہ زندگی میں فوت ہو گیا، اگر والد اسی طرح دینا چاہے وصیت کرنا چاہے تو یہ بہتر ہے کہ اسی طرح وصیت کر لے، جس کا حصہ قرآن نے مقرر نہ کیا ہو، اور یہ اپنے اس مال میں سے اسی کا حصہ مقرر کر لے۔ فمن بدلہ، کسی نے بدل لیا بعد ما سمعہ، اس کے بعد جو انہوں نے سنا تھا، فإنما اسمہ علی الذین، اس کا گناہ اس پر ہے، یبدلونہ، جو تبدیل کرتے ہیں اس حکم کو، ان اللہ سمیع علیم، اور یہ کیسے ہی بدل لے گا؟ اللہ کے کتاب میں تو نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ نے تو وہ بھی سنا تھا جو انہوں نے حقیقت سے انحراف کیا ہے، اللہ نے تو وہ بات سنی تھی، وہ بندہ جو مر گیا ہے اس کی بات تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں تو ہے، یہ بدل لے تو اب یہ اسی صورت میں بدل دے گا، لیکن اللہ پاک نے جو اس کا سنا ہے وہ تو نہیں بدل سکتا، اللہ نے جو سنا ہے اس کو تو نہیں بدل سکتا۔ فمن خاف من موص، اگر کوئی وصیت کرنے والے سے ڈرتا ہے جنفن، طرفداری پر، ایک وصیت کرنے والا وصیت کر رہے اور وہ طرفداری پر ڈرتے کہ یہ طرفداری کر رہے، کسی ایک کا طرفداری کر رہے، باقی اگر 3 بیٹے اس میں سے 2 بیٹوں کی بجائے ایک کی طرف توجہ ہے اور طرفداری کر رہے کسی ایک کا، کسی خاص رشتہ دار کا طرفداری کر رہے، او اسمن، یا گناہ میں مبتلا ہونے کا، فاصلح بینہم، تو ان کو جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بیچ میں اصلاح کرے، اصلاح کرے، اس کو بتائے کہ بھائی آپ خواہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کیوں محروم کر رہے، اور اسی طرح یہ جو وصیت تم ایک ناجائز طریقے پر کرتے ہو یہ جائز طریقے پر کرو۔ اگر کوئی اسی طرح وصیت کرنے والے کی گناہ سے، طرفداری سے ڈرتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرے بینہم، فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں اس کا، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی یہ تبدیلی کے مس میں نہیں آئے گا کہ معنی کہ وہ آدمی وصیت کرنے والا اور یہ اس کو کہے کہ یہ وصیت ایسا نہ کرو ایسا کرو، تو یہ معنی کہ یہ گناہگار نہیں ہوگا اس پر، کیونکہ یہ تو اصلاح کی بنیاد پر کر رہے، اس کا وصیت ہی غلط ہے، وہ وصیت ہی میں طرفداری کر رہے، اور انہوں نے اس کا اصلاح کیا کہ بھائی وصیت اس طرح کرنا چاہیے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ گناہ ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ طرفداری ہے، اگر وہ اس کا اصلاح کرنا چاہے تو یہ اصلاح جائز ہے۔ معنی یہ کہ اسی اصلاح میں اگر دوبارہ حکم تبدیل ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، دوبارہ اس حکم تبدیل کر دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اس صورت میں جو حکم تبدیل ہوتا ہے وہ تو انہی کی طرف سے تبدیل ہوتے ہیں، وصیت کرنے والی کی طرف سے، تو اس میں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر پہلے اس نے غلط بات کہی تو وہ جو صحیح بات انہوں نے کہہ دی اس سے وہ غلط معاف ہو گیا، اور غلط کا گناہ ہی نہیں لکھا جائے گا، تو اس صورت میں اس کو معافی مل گئی۔ اگر وہ اسی صورت میں اپنے غلطی کا خود اسی وقت ازالہ کرے جب کہ وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، اپنی زندگی میں اس کا ازالہ کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، اور یہ اس کو سمجھا رہے کہ یہ جو تمہارا وصیت غلط ہے اس کو درست کرو، اور وہ اپنا وصیت درست کرے تو ٹھیک ہے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں اس صورت میں کہ اگر وہ اس کا اصلاح کرنا چاہے۔ اگر یہ جو گواہ ہے، یہ جو سننے والا ہے، یہ جو اس کے مجلس میں بیٹھنے والا ہے، یہ اس کا اصلاح کر سکتے ہیں کہ تمہارا وصیت اسی طرح ہونا چاہیے، اور اس اصلاح میں یہ طرفداری میں نہیں آئے گا، معنی یہ کہ وہ جو طرفداری والی صورت ہے اس میں یہ نہیں آئے گا، اور اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور وصیت درست طریقے سے کرے۔ وآخر دعوانا